الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، یاد کیجیے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو. اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جب پکارا اپنے رب کو کہ میرے رب بے شک مجھے شیطان نے ایک چھو لیا ہے. ارکض برجلک، رگڑیے اپنے پاؤں کو. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ایک چشمہ ہے، اس سے غسل کیجیے اور ٹھنڈا ہے پانی پیجیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیا ان کے اہل اور ان جیسی اور ان کے ساتھ. ہماری رحمتیں ہیں ان کے ساتھ اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے جو بات گزری تھی پہلی مجلس میں، جس میں ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بہت ہی وہ ذکر کرنے والے تھے اور میں نے ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا تھا. یعنی ان کو ایک پیغمبر بنایا تھا جن کو یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کبھی بھی اپنی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، ہمیشہ ہمارے حکم پر عمل کیجیے. اگر خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو لوگوں کی پیروی کریں گے تو لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے اور آپ بھٹک جائیں گے. پتہ چلا کہ نفس کی پیروی میں گمراہی ہے، نفس کی پیروی میں ہدایت کے راستے سے بھٹکنے کا پورا چانس ہے. دوسری بات، لوگوں کی بھی خواہشات کی اگر اتباع کریں گے تو اس میں بھی گمراہی ہے. بس ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اور اطاعت. اس میں سراپا ہدایت ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا تھا کہ حضرت داؤد کو میں نے ایک لڑکا جس کا نام سلیمان، ہم نے ان کو عطا کیا تھا. تو باپ اور بیٹے دونوں پیغمبر تھے. اللہ نے دونوں کو الگ الگ معجزہ اور الگ الگ ایک پہچان عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت، تخت و تاج ایسا عطا فرمایا
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اب اللہ کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، جس کو اللہ نے خود اس طرح فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بہترین میرا بندہ تھے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وہ بہترین میرا بندہ تھے، عمدہ بندہ تھے، میرے طرف وہ رجوع کرتے تھے، ہر ایک معاملے میں میری طرف وہ دل لگاتے تھے، مجھ سے طلب کرتے تھے۔ تو جس کو اللہ کہہ دے نعم العبد، وہ کتنا خوش نصیب اور کتنا بڑا درجہ اس کا اللہ کے پاس ہے۔ اگر دنیا کا ایک معمولی عہدے پر بیٹھنے والا انسان ہمارے اور آپ کے بارے میں کہہ دے یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، تو اس کو ہم چرچا کرنے لگتے ہیں کہ ایم پی صاحب نے مجھے اپنا کہا، فلاں صاحب نے مجھے چرچا کیا، سب کے سامنے میرا نام لیا، تو ایک عزت اور اپنے آپ کو ایک آدمی فخر محسوس کرتا ہے۔ سوچئے یہ لوگ کیسے لوگ تھے جس کو اللہ خود کہتا تھا نعم العبد، بہت عمدہ بہترین بندہ میرے تھے۔ کس بنیاد پر؟ اس کی وجہ اللہ نے بتایا انہ اواب، وہ ہم سے رجوع کرتے تھے، میری طرف متوجہ رہتے تھے، یعنی اللہ کی بندگی سے لوگ اللہ کے بہترین بندہ بن گئے۔ دنیا کی عہدوں، دنیا کی شہرت سے آدمی اللہ کا نیک اور بہترین بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ بندہ وہی اللہ کا بہترین بن سکتا ہے جو اللہ کی طرف اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ کر کے چپ چاپ مسجد میں بیٹھ جائے۔ یاد کرنے کے مطلب ہے جس طرح اللہ نے کھانے کے لیے کہا کھانا کھائیے، آپ کہیں گے ہم اسی طرح کھاتے ہیں، آگ پر پکاتے ہیں اور اسی طرح کھاتے ہیں۔ اللہ نے حلال کھانے کے لیے کہا حلال کھائیے، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ذکر۔ یہ ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ بہترین ہمارا بہت ہی اسٹائل کا دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین باورچی خانہ ہو، کچن ہو، جس میں ہائی ٹیک ساری چیزیں ہوں، دنیا کی بہت بہترین پتھر لگے ہوں، لکڑیاں لگی ہو، سجاوٹ ہو، پکانے کا نئے نئے انداز ہو اور اس پر کھانا پکتا ہو۔ اس سے کھانے کی کمال نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں کمال یہ ہے کہ جو ایک بہترین اس باورچی خانے کچن میں جو کھانا پک رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس میں حرام پک رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک چھوٹا سا چولہا ہے، لکڑی پر کھانا ایک آدمی پکاتا ہے، پھونک مارتا ہے، دھواں اڑتا ہے، لیکن اس پر حلال روٹی پکتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روزی میں صحت ہے، اس روزی میں برکت ہے، اس کھانے میں عافیت ہے۔ آج ہم لوگ اپنی پہچان اور اپنا مقام ہم لوگ اسی طرح سے بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے بن نہیں پاتا ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو پاتے ہیں لوگ۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقبولیت اور ایک ہے محبوبیت۔ مقبولیت تو آدمی حاصل کر لیتا ہے، بہترین اگر وہ تاجر بن گیا مقبول ہو گیا لوگوں میں، بہترین گانا گانے لگا مقبول ہو گیا لوگوں میں، بہترین پڑھائی پڑھا مقبول ہو گیا، بہترین کوئی کام وہ کرتا ہے تو مقبول ہو گیا، لوگ اس کو بلاتے ہیں، بہترین وہ کھانا پکاتا ہے تو لوگ اسی کو یاد کرتے ہیں اپنی دعوتوں میں کہ یہ آدمی بہت اچھا پکوان پکاتا ہے، یہ آدمی مقبول ہو گیا لوگوں میں۔ لیکن محبوبیت اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ پسند کر لے۔ کیا کرے؟ اللہ پسند کر لے۔ اور یہ محبوبیت سب کو حاصل نہیں ہوتی، محبوبیت سب کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق سیدھی سادھی زندگی گزارتا ہو۔ تو عرض یہ کیا کہ اللہ جو فرمایا یہاں پر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نعم العبد، میرا بہترین بندہ،
تو اس بنیاد پر نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو حکومت دی اس لیے بہترین بندہ، ان کے قبضے میں جنات و شیاطین سب دے دیے اس لیے بہترین بندہ، نہیں، بلکہ کیوں؟ انہ اواب، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے رجوع کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ کو خوب یاد کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہ ہے پوائنٹ اور یہ ہے اصل چیز۔ ان کے سلسلے میں بہت سارے واقعات، ان میں سے کہ یہاں بھی ایک ذکر ہوا تھا کہ ایک موقع پر بہترین قسم کے گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام منگائے، جہاد کے لیے منگائے، اور بڑے خوبصورت گھوڑے۔ تو آپ ایک ایک گھوڑے کو بہت غور سے دیکھ کر کے ایک ترتیب سے دیکھ رہے تھے اور بہت پسند کرتے۔ یہ دیکھنے کی وقت ایسا لگا کہ عصر کے وقت جو وہ عبادت کرتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے عصر کے وقت، اس عبادت میں دیر ہو گئی، اس کے دیکھنے میں وہ عبادت ٹائم پر نہیں کر سکے۔ وقت گزر گیا، سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ کسی نے یاد دلایا، سلیمان علیہ السلام آپ کی عبادت کا وقت ختم ہو گیا، دیکھیے سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور آپ نے ابھی تک کہ وہ عصر کی عبادت 2 رکعت جو نفلہ پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل چوکنا ہوئے، ہاں بھئی یہ گھوڑوں کو دیکھنے کے چکر میں کیا ہو گیا، میری وہ خاص عبادت رک گئی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے محبت ہو، اس محبت کی چیز اگر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے تو شاید کہ میری اس غلطی کی تلافی ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب یہ سارے گھوڑے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، ان کے ذاتی ماں میں قربان کر دوں گا، جیسے ہم لوگ قربان کرتے، جانور کی قربانیاں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس جو میرے سے یہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اس کی تلافی یہ ہے کہ یہ سارے گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں ہم قربان کرتے۔ اس زمانے میں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی، صدقہ کرنا، ذبح کرنا اس کو کیا تھا، جائز تھا، لوگ کھاتے تھے اس وقت میں، آج بھی کھانے کا ہے رواج ہے، لیکن فقہاء کرام نے، خود نبی کریم علیہ السلام نے احتراماً گھوڑے کا ذبح کرنے کے لیے آپ نے منع فرمایا۔ اس کا گوشت کھانے کے لیے بھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے احتراماً کیا کیے، منع کر دیے۔ کیوں؟ یہ جہاد میں یہ جانور استعمال ہوتا تھا، اور یہ بہت ہی باوفا اور باوقار جانور ہے، اس لیے کہ جہاد میں جس جانور کا استعمال اللہ کے لیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے احترام میں اس کو ذبح کر کے کھانا صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ حلال جانور ہے۔ کیا ہے؟ حلال جانور ہے، احتراماً اس کا گوشت کھانے کے لیے منع کیا، اس زمانے میں تھا۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام سب لائے اور گھوڑوں کو پھر ذبح کر دیے اور قربان کر دیے سب کو، اور کھانے پینے کے جو بھی عمل ہوگا اس وقت وہ کر دیے، اور پھر دعا کیے کہ اللہ جلدی سے ذرا سورج کو لوٹا دیجیے تاکہ عصر کی وہ عبادت میں ٹائم پر کر لو۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ وہ سورج دوبارہ کیا ہوا، لوٹا، اور وقت عصر بالکل صحیح ہوا، اور پھر آپ عبادت کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے کچھ کیجئے پھر اللہ سے مانگیے، ہے صدقہ کیجئے پھر اللہ کو واسطہ دیجئے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تو اس کی برکت سے میرا کام بنا دیجئے۔ ہم لوگ بڑے چالاک ہیں، آپ یہ کام کر دیجئے تب ہم دیں گے، ہے نہیں؟ یہ ہوتا ہے نا، اللہ ہماری نوکری لگا دیجئے تب ہم کیا کریں گے، دیں گے۔ ہم بیمار ہیں، ذرا ٹھیک کر دیجئے تب ہم دیں گے، ہمارا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کر، پہلے کرو، کر لو، پھر آپ اللہ سے کہیے ہم نے کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے کبھی کبھی صدقات اور یہ خیرات کیا ہوتے ہیں، نفع بخش نہیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے جس طرح سے مانگنا اور لینا چاہیے وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، اسی لیے پہلے دے لو، پھر اللہ سے کرو۔ قربانی میں کیا ہوتا ہے، ذبح کرتے ہیں تب یہ کہا جاتا اللہم تقبل منا، آپ قبول کیجئے ہمارا، اب تو کر دیا میں نے،
اور ابھی کھانا ہر طرح کا رکھ کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ابھی کسی کو کھلایا نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں قبول کر لیجیے۔ ارے بھائی پہلے کھانا کھلاؤ غریبوں کو، یہ جو بریانی کا دیگ رکھ رکھا ہے نا پہلے کھلا لیجیے، اس کے بعد فاتحہ پڑھیے، اور کھانے پر نہیں پڑھیے، کیا کیجیے کھلا کر کے اس نیکی کو اللہ کے بارگاہ میں دیجیے، اللہ کے بارگاہ میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لیے کیا، پھر اللہ نے وقت پر ان کا ٹائم مقرر کر دیا، اور پھر وہ نماز ادا کی اور سورج اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ اسی طرح سے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لا رہے تھے اور تھکے ماندے تھے صحابہ، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے حکم دیا کہ ذرا درخت کے سائے میں لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سستا لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی بیٹھ، میں تیرے ران پر سر رکھ کر کے تھوڑی دیر کیا کرتا ہوں، میں بھی آرام کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھے اور آپ لیٹ گئے۔ حضرت علی بیدار تھے اس وقت، لیکن اچانک حضرت علی بھی کیا ہو گئے، تھکے ہوئے تھے۔ اب وہ نبی بھی اور اللہ کی طرف سے من ہوا، سو گئے سب لوگ۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی سب کو وقت پر بیدار بھی کر دینا، تو ذمہ داری بھی دی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں، یہ بھی سو گئے وہ بھی سو گئے، سب کو اللہ نے سلا دیا۔ اب جب بیداری ہوئی ہے تو سورج ڈوب رہا ہے، بالکل وقت اثر ختم۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ میری وجہ سے کیا ہوا، میری وجہ سے آج سورج سب کی نمازیں قضا ہو گئی، ہم اٹھا نہیں سکے، رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، دعا کی ہے، رب کریم علی رو رہا ہے، ایک تو ہم سب کمزور ہیں، اللہ خود نہیں سویا، یہ سلا دیے گئے، اللہ تو چاہے تو سورج کو اصلی حال پر لا دے، ہم سب لوگ عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا فرمائے، آپ اپنی شہادت کی انگلی سے سورج کو اشارہ کیجئے، جہاں تک آپ لائیں گے وہاں آ کر کے رک جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اشارہ کیا، سورج لوٹ کر کے آیا، اور جو عصر کا صحیح وقت ہے وہاں سبوں نے نماز ادا کی، اور پھر آپ نے حکم دیا سورج۔ یہ نبی کی ایک شان اور معجزہ۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی کوئی آدمی سو جاتا ہے تب بھی اللہ راضی ہو جاتا، لیکن آنکھ کھل گئی اذان کے وقت میں پھر سو گیا تو یہ سونا گناہ ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی تھکا ماندہ سو گیا، اس کی آنکھیں نہیں کھلی اور فجر قضا ہو گئی، تو یہ بندے کی ایک عذر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذر ہے۔ اس کو تو فکر تھی، وہ تو چاہ رہا تھا، لیکن ایک بندے کے ساتھ میں مجبوری ہے، لیکن کان میں آواز آئی، سن لیا، اور پھر وہ ادھر پلٹ کر کے، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ الغرض میرے بھائی بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑوں کو کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو خوبیاں پہلے نبیوں میں اللہ نے اس امت میں بہت ساری خوبیاں پیدا کر دیا، صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فجر کے بعد خواب ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا آج میں جنت کا سیر کیا اور اپنے ساتھیوں کو جنت میں ملا، سب آئے مجھ سے ملنے کے لیے، اے عبد الرحمن بن عوف تم بڑی دیر میں مجھ سے جنت میں ملنے کے لیے آئے، بہت دیر میں تم نے آئے، کیا کام تھا؟ کہا کہ رسول اللہ مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہ تم بہت دیر میں آئے۔ تو اللہ کے رسول خود ہی تعبیر فرما دیے کہ لگ رہا ہے تم کچھ مالی تجارت میں کچھ وقت زیادہ لگا دیے تھے، اور ان کا یہ ہوا تھا کہ جس دن یہ مال ان کے پاس آیا تھا تو عصر کی نماز میں دیر میں شریک ہوئے تھے۔ کیا ہوئے تھے؟ دیر میں شریک ہوئے تھے۔ اس کی بنیاد پر اس خواب میں اس کا اثر پڑا۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ تم مالی تجارت میں ذرا مشغول ہو گئے تھے، اس کی گنتی تم کر رہے تھے، اس کو شمار کر رہے تھے، اس لیے مجھ سے جنت میں دیر میں ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، ملک شام سے اونٹوں پر لدے ہوئے تقریباً 100 اونٹ پر میرا سامان تجارت آیا تھا،
اور میں اس دن گن رہا تھا، اس کی وجہ سے عصر کی نماز میں بھی میں دیر میں پہنچا تھا، اس لیے مجھ سے یہ چیز ہو گئی کہ آپ سے جنت میں بھی میں دے رہا۔ اگر میرا یہ مال جنت میں پہنچنے میں دیر کا ذریعہ ہے تو اللہ کے رسول یہ 100 کے 100 اونٹ آپ کے لیے میں دے دیا، آپ جس طرح سے چاہیں کیا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے دیکھ رہے ہیں اپنے باغ کو، بڑا شاندار میرا باغ۔ یہ دل میں خیال آیا، نماز سے فارغ ہوئے اور سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آج میری نماز کو باغ نے خراب کر دیا۔ میں کھڑا ہوا تو باغ پر نظر پڑی اور اس پر تھوڑی سی توجہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میری نماز کیا ہو گئی، خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول وہ باغ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آج تو ہماری پوری نگاہیں اسی پر، پورا جی اسی پر، پورا دل اسی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک بہت ہی خوبصورت چادر ہدیے میں دی، آپ اس کو اوڑھ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سیدھے گھر تشریف لے گئے، اور وہ چادر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دی کہ یہ رکھ لو، ہم آئندہ اس کو اوڑھ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اس خوبصورت چادر کو جب جسم پر ڈالا ہے نا تو اس سے میری پوری نماز خراب ہو گئی۔ اس کے سنبھالنے میں، اس کی خوبصورتی اور حسن میری نگاہوں میں جب پڑی تو اس کی طرف ایک کیفیت ہوتی تھی، لہذا جس چیز سے میری عبادت میں اور اللہ کی عبادت کی اس حال میں فرق پیدا کر دے، اس کو استعمال نہیں کریں گے ہم۔ اسی لیے تو علماء فقہاء کرام مسئلہ لکھیں کہ کوئی ایسا کپڑا پہن کر کے نہ ہو جس سے دوسروں کی نماز کیا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ تم بھی کوئی اتنا ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے آؤ جس سے تم اس کو سنبھالنے میں اور اس کے پیچھے اس کے دل و دماغ ذہنوں میں لگا دو، اور اس کے حسن اور زینت کی طرف تمہارا دل و دماغ چلا جائے۔ لہذا ایسے کپڑے، ایسی چیزوں سے جس سے دوسروں کی بھی نماز خراب ہو جائے، اپنی بھی نماز خراب ہو جائے، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کیسے تھے، نعم العبد، بہترین بندہ، کہ جس چیز میں اللہ اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے اس چیز کو وہ لوگ استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آج تو ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، آج تو ہم لوگوں کی عادت ہی ایسی ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، کامیابی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ تو یہ بیچ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف نبی حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی مال اور دولت عطا فرمائے تھے، آل اولاد بھی عطا فرمائے تھے، لیکن جو اللہ کے قریب جو جتنا ہوتا آزمائش بھی اس کی اتنی ہوتی ہے۔ لہذا بہت تفصیل اور مشہور واقعہ ہے، اور قرآن سے اس واقعے کا ثبوت ہے، کوئی آدمی ادھر ادھر سے نہیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے حضرت ایوب۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک نبی اللہ کا بندہ ہے، نبی خود خدا نہیں ہے، اسی لیے جگہ جگہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ عبد لگایا، میرے بندے۔ خود جب باری آئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں بھی عبد کا لفظ استعمال اللہ نے فرمایا، بھی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں نے اپنے بندے کو لے گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اسماعیل، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا سلیمان۔ یہ جو بندہ لفظ بندہ کا استعمال اللہ بار بار کیا ہے نبیوں کے ساتھ، اس لیے کیا تاکہ کہیں تم دھوکے میں نہ پڑ کر کے کہیں اس کو خدا تم نہ سمجھ لو، جیسے آج لوگ سمجھ لیتے ہیں، جیسے آج لوگ عام ولیوں کو اور عام بزرگوں کو ایسے درجے دے دیتے ہیں کہ یہ وہی کام کر دیں گے جو اللہ کرتا ہے، اور اللہ سے جو ہوتا ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بندہ اور اللہ میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، اس لیے عبد کا لفظ لایا ہے۔ وذکر، یاد کیجیے، کیا یاد کرنا؟ ان کے حالات زندگی، حالات زندگی اذ نادى ربہ، ایک مرتبہ پکارے۔
پتہ چلا کہ ہر ایک نبی کو جب بھی ضرورت پڑی تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، غیر اللہ کو نہیں پکارا، جبکہ ان کی ہی خاندان میں سے ان کے والد نبی، ان کے بھائی نبی، لیکن نہ والد کو پکارے نہ اپنے بھائی کو پکارے، بلکہ پکارے تو کس کو؟ اللہ کو پکارے۔ اس لیے ہمیشہ پکارنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو چاہیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اے میرے پروردگار، مجھ کو شیطان نے ایک تکلیف کے ساتھ چھو لیا، یعنی وہ وسوسہ پیدا کر رہا ہے مجھے، میرے ساتھ ایک بہت ہی کیفیت میں اس نے وسوسے کی کیفیت، جبکہ نبیوں پر شیطان کا چلتا نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی بیماری کہہ لیجیے، ایک زخم کی شکل میں بدن پر دے دیا۔ روایت میں ہے کہ وہ زخم تک بھی جاتے تھے، خون بھی بھر جاتا تھا، اور یہ پورے جسم میں کہیں کوئی جگہ خالی نہیں رہی، اور یہ سلسلہ تقریباً 12 سال تک کے رہا، اللہ، جس کی وجہ سے بستی والے لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ رہ گیا تو اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی بیماری پھیل جائے گی، لہذا ان کو اٹھا کر کے بستی کے جہاں پہ لوگ کوڑے کچرے ڈالتے تھے وہاں جا کر کے ڈال دیے حضرت ایوب۔ بیوی وفادار، ساتھ ساتھ ان کے جو بچے تھے، اولاد تھے، وہ بھی سب اللہ نے سب کو موت دے دی، ایک ہی وقت میں مصیبت ہر طرف سے آئی، صرف اب ہے شوہر اور بیوی اور کوئی نہیں ہے۔ بیوی وفادار روز بیچاری جاتی تھی اسی کوڑے پر جہاں حضرت ایوب علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے، جا کے زخم بھی صاف کرتی، کھلاتی بھی تھی، کپڑے وغیرہ سب تبدیل کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ سوچئے کتنے دن تک؟ 12 سال تک۔ آپ کہیں گے کہ نبی کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ اگر نبی کو تکلیف نہیں دیتی تو صبر کرنا ہم کو اور آپ کو کیسے آتا؟ نبی کی بیوی اگر خدمت کرنے کے اللہ توفیق نہیں دیتا تو ماں بہنوں کو یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا؟ یہ نمونہ اللہ نے بنایا ہے، نمونے کے طور پر بھی اس طرح دیا کہ جب اگر تمہیں کبھی اس طرح کے حالات آئے تو میرے نبی ایوب کو دیکھ لینا، اگر کبھی تمہیں کو اس طرح سے حالات آ جائیں تو ایوب کی بیوی کو دیکھ لینا، وہ ساتھ نہیں چھوڑی، وہ اپنے آپ کو سے کسی طرح سے کراہیت محسوس نہیں کی۔ یہ ہے شوہر اور بیوی کی محبت کی علامت کہ ایسے وقت میں، اس لیے مرد کی جانچ اور امتحان تو اس وقت ہے کہ جب بیوی بیمار ہو جائے، اور عورت کی امتحان اور اس وقت میں اس کی جائزہ ہے جس وقت شوہر بیمار ہو جائے۔ جیب کی گرمی میں تو سب تو اچھے ہوتے ہیں، جیب کی گرمی میں تو سب لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن اصل تو دیکھنا ہے کہ شوہر بیمار ہو گیا تو بیوی کتنی خدمت کرتی ہے، اور بیوی اگر بیمار ہو گئے تو شوہر کتنی خدمت کرتا ہے، یہ ہے اصل۔ اسی لیے اللہ نے دونوں حالات لوگوں کے سامنے بنائے۔ روز بیچاری وہ خدمت کرتی تھی لیکن کچھ بھی نہیں بولتی تھی، کچھ بھی نہیں بولا کرتی تھی، بس اپنا کام سے۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دن گھر میں اسی طرح سے حالات فطری ہے، افسردہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک صاحب ابے جبے قبے دستار کے ساتھ گھر پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولی تو ایک بڑے حضرت صاحب نظر آئے۔ کہا کہ تم بہت پریشان ہے؟ کہا کہ ہاں، شوہر کی بیمار ہے۔ کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، اگر تم اجازت لے کر کے آؤ اور اجازت دو تو تیرے شوہر کا علاج میں کروں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں پوچھ کر کے آتی ہوں۔ کہا کہ ہاں پوچھ لو، میں ٹھیک کر دوں گا سب کچھ۔ گئی، جب کھانا وانا پہنچانے کے لیے کہا کہ حضرت صاحب آئے تھے گھر پر، انہوں نے آپ کے علاج اور آپ کے سلسلے میں بڑی فکر مند تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اجازت لے لو تو میں ان کا علاج کر دوں، ٹھیک ہو جائیں گے وہ، تو اگر آپ کہیں تو ان کو میں بلا کر کے لے آؤں حضرت کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے۔ کہا کہ کم بخت اگر وہ ہم سے محبت رکھتا تو میرے پاس آتا کہ عورت کے پاس جاتا؟
اللہ کا بندہ وہ اگر ہم سے محبت رکھتا تو میرے پاس آتا، بیمار آدمی کے پاس آتا، وہاں کیوں گیا؟ سنو، وہ میرا دوست یا مجھ سے محبت کرنے والا نہیں، وہ کمبخت شیطان آیا تھا تیرے پاس۔ اس لیے سنو، تم نے میری اجازت کے بغیر تم اس سے بات کیوں کی؟ کرنا نہیں چاہیے تھا تم کو۔ تم نے اگر یہ بات کر لی تو یاد رکھو، اگر اللہ مجھے ٹھیک کر دیا تو اس جرم میں تجھے میں 100 چھڑی ماروں گا۔ یہ غلطی تم نے کیوں کی؟ اور ظاہر ہے کہ کہاں بیمار کے پاس جانا چاہیے تھا نا، وہاں جا کر کے ان سے بات کرنی چاہیے۔ شیطان جب بہکانے پر آیا تو حضرت ابراہیم کے پاس پہلے نہیں گئے، اسماعیل کے پاس نہیں گئے، پہلے کہاں گئے؟ ہاجرہ کے پاس گیا۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ عورت بہت کمزور ہے۔ وہاں بھی جنت میں آدم کے پاس نہیں گیا شیطان، پہلے کہا اماں حوا کے پاس گیا۔ پتہ چلا کہ آج جتنی شیطانی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر اس میں ملوث ہونے والی ماں بہنیں ہوتی ہیں۔ وہی لوگ جا کر کے ایسی حضرتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان بھی لٹا دیتے ہیں، عقیدے بھی ختم کر دیتے ہیں، اور بعد کو حالات ایسے آتے ہیں کہ اپنی عزت و آبرو بھی لٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل گھروں میں ماں بہنوں کی حالات ہے، چھپ چھپا کر کے کبھی مندر، کبھی پتھر، کبھی پانی، کبھی نیمبو، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اس سے بہت ہی چوکنا رہیے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ وہ شیطان ہے، مردود ہے، اس کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ نبی سمجھ گئے۔ خیر، بات ختم ہو گئی، زمانہ گزرا تو ایک مرتبہ دعا کی، اللہ نے الہام کیا ان کے دل میں۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، مجھے شیطان تکلیف دے رہا ہے، وسوسہ دے رہا ہے، خیالات ایسے کیے، جسم میرا کمزور ہو گیا ہے۔ رب کریم، تیرے سوا اور کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی مجھے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو، جاؤ اور یہ بتلائے کہ ارکض برجلی، اپنا پاؤں رگڑیے تو وہاں سے میں ایک چشمہ نکال دیتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کوڑے سے اٹھا کر کے خیمے لگوا دیے اور وہاں بیٹھائے اور کہا کہ آپ اپنا پاؤں رگڑیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایڑی کو رگڑے تو وہاں سے پانی کا خوبصورت ایک چشمہ نکلا، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، اور یوں فرمایا آپ اس سے غسل کر لیجیے اور اس سے پانی پی لیجیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ کام کیے، اور جنت سے کپڑا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے لائے، جوڑا حضرت جبریل اور پہنا دیے۔ اب جسم سے ساری بیماریاں، زخم کے داغ دھبے، سب کچھ کیا ہو گئے؟ ختم، کچھ بھی اب باقی نہیں، بہت ہی خوبصورت پہلے کی طرح، اور اس سے بھی اچھا اللہ نے بنا دیا۔ اور بنا کر کے کیا کیا؟ ایک خیمے میں جنتی لباس میں ایک بالکل بیٹھے ہیں۔ بیوی آئی کھانا لے کر کے، کوڑے دان کے پاس پہنچی تو دیکھتے ہیں یوں غائب ہے، نہیں یہاں پر۔ ہر کس و ناکس سے پوچھتی ہے، یہاں ایک آدمی تھا، بیمار آدمی تھا، کہاں چلا گیا؟ کوئی بھیڑیا تو نہیں کھا گیا؟ کوئی اور تو کہیں اٹھا کر کے لوگ تو نہیں ڈال دیے؟ پوچھ رہی وہ خوب، ادھر سے ادھر پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ خیمے میں خوبصورت آدمی بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھی تھی نے پہلے تو ڈانٹ کھائے ہوں نے بغیر پوچھنے پر، اگر خدا نخواستہ پھر کہیں کچھ ہو گیا تو 100 چھڑی ابھی میرے اوپر لاگو ہونے والا ہے، کہیں اور ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اس لیے وہاں ڈر سے جانے ہی نہیں۔ کیوں؟ خیمے میں بیٹھے حضرت ایوب علیہ السلام، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کیا کیا کر رہی ہے۔ بہت پریشان ہوئی۔ کیا پتہ چلا؟ عورت کی حیا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آج تو بالکل لمحوں منٹوں میں کام، سب کون ہے، کس سے بولنا نہیں بولنا، کس سے ملنا نہیں بولنا، سب بھیا کر کے سارا کام دین شریعت کا سارا مذاق اڑا دیے آج کی ماں بہن۔ غیر بھی آ جائے کھڑا، ناپاک قسم کے آدمی بھی گھر پر آ جائے کیبل کا بل لینے کے لیے، بھیا آئیے آپ بیٹھیے، ایک حیادار عورت کی شان کے خلاف ہے۔ بلکہ ایسے آنے والوں کو جواب دینا ضروری ہے، ابھی آپ نہیں آئیے میرے یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ اپنا نمبر کبھی بھی کسی کو نہیں دینا، عورت
اجنبیوں کو، بلکہ اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بڑوں کو دینا چاہیے۔ یہ بھی حیا کے ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے عورتیں آج اللہ اکبر سب سے رشتے قائم کر لیے، سب سے اپنا دوست بنا لیے، سب کو اپنا بالکل اپنا سمجھ لیے۔ یہی سے تو ایمان اور حیا کی ختم ہوتی ہے۔ دیکھ رہی ہیں، گھوم رہی ہے، لیکن کہیں بولنے بہت دیر ہو گئے تو اب کوئی بتانے والا نہیں، تو دل میں اللہ نے ان کی بات ڈالی کہ چلو پردے میں تو پوچھ لیں۔ گئی ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھ رہی ہے، اے صاحب، یہاں ایک صاحب رہتا تھا بیمار کوڑے پر، کیا آپ دیکھیں اس کو؟ کہاں وہ چلے گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بلائے، آؤ آؤ، میں ہی ایوب ہوں، میں ایوب ہوں۔ اب بلائے اور حالات پورے بتلائے، اللہ اکبر، پوری بات بتلائے، ایسا ایسا ہوا، یہ ہوا اور اس طرح سے ہوا۔ اللہ اسی کو یہاں ذکر کیا، ارکض برجلی، آپ اپنے پیر کو رگڑیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں کو رگڑے تو زمزم اللہ نے نکالا، حضرت ایوب علیہ السلام پاؤں کو رگڑے تو یہاں بھی شفا کا پانی جاری فرمایا۔ آج بھی وہ پانی اسی طرح سے ہے، آج بھی وہ پانی اسی طرح سے مصر کے اس خطے میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے، وہ چشمہ موجود ہے جہاں سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ٹور میں گئے تھے تو وہاں سے وہ پانی لائے، مجھے بھی دیے اور بتلائے یہ چشمہ ایوب کا ہے پانی۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ چاہے تو ایڑی سے رگڑنے سے پانی نکال کر کے شفا دے دے۔ اسی لیے آج بھی زمزم میں وہی تاثیر اور وہی قوت اور وہی شان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے رگڑے ہوئے پاؤں سے پانی جو اللہ نے نکالا، اس میں بھی اللہ نے صحت اور شفا کا معاملہ رکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو بتلائے ساری کیفیت، بیوی خوش ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ شوہر دعا کر رہے، اللہ ہم کو تو ٹھیک کر دیا، ہماری بیوی کو بھی ٹھیک کیجیے، کیونکہ وہ بھی بیچاری بہت پریشان ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام تر و تازہ ہے اور بالکل صحت مند ہے، خوبصورت ہے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ اکبر، وہاں دعا کی ہے تو ان کی بھی صحت اللہ نے فوراً انہی کے لائق کے بنا دیا، بالکل دونوں ایک بالکل یک طرف ہو گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے کہا تھا صبر ایوب اختیار کرو۔ کیا کرو؟ اللہ مصیبت میں اپنے بندوں کو دیکھتا یہ کہاں کہاں بھٹکتا ہے، اسی لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزماتے رہیں گے۔ لہذا مصیبت میں اگر ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کیا تو مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ کیا ہے؟ رحمت بن جاتی ہے۔ اور اگر مصیبت کے وقت میں اللہ سے وہ کٹ گیا، غیر اللہ کی طرف چلا گیا، تو یہ مصیبت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ تکلیف جب آئے تو اللہ سے رجوع کیجیے، جو نمازیں پڑھتے رہیے، جو صدقات کرتے رہیے، جو نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کو بیمار اللہ کر دیا اب اللہ کا کام نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ وہیں تو جانا ہے۔ اس لیے جائیے تو ٹھیک ٹھاک ہو کر کے جائیے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اس کو پیجیے۔ یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں پانی پینے میں بھی شفا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے پانی میں بھی شفا رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں سے دم کرانا، خود بھی دم کر لینا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر لیجئے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے دم کر لیجئے، ناس پڑھ کر کے دم کر لیجئے، آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر لیجئے۔ یہ ہے سنت، یہ ہے اصل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی آدمی اپنی پیٹ کی پریشانی، سر کے درد کی پریشانی یا اور کسی چیز کی پریشانی، تو آپ پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیتے تھے، یا آپ فرماتے تھے خود بھی یہ کام کر لو، یہاں تک تو گنجائش ہے۔ کیا ہے؟ یہاں تک تو گنجائش ہے، لیکن اس کے آگے کا معاملہ چھوچھا کرنا، دم جسم پر پکڑ کر کے کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ مرد کے لیے تو گنجائش، لیکن عورتوں کے لیے تو کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شفا کی آیت مکمل قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ پانی میں اللہ شفا رکھا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم وضو کر لیا کرو تو وضو کا بچا ہوا پانی گھونٹ پی لیا کرو، اللہ اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے۔ اب تو وہ کام ہے ہی نہیں، ہاؤس میں بیٹھیں گے تو کہاں پئیں گے؟ نہیں پی سکیں گے۔
اور آپ غور کیجئے، اب تو یہ فتنہ ہے، ورنہ پہلے زمانے میں غیر لوگ ہمارے وضو کے پانی لینے کے لیے کھڑے رہتے تھے نمبر لے کر کے، وہ لوگ تو قطاروں میں مسجد کے دروازے پر لگے رہتے تھے۔ ایک مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ لوگ حوض کے پانی ہم لوگ بوتلوں میں بھر کر دیتے تھے، لوگ پی کر کے شفا یاب ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب نہ ویسا ہے، نہ پانی ہم لوگ ویسا رہنے دیے، نہ نیک نمازی مخلص ایسے آئے، لہذا اللہ نے سب کو ہٹا دیا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہ خود شفا اور اس کے اندر میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب زمانہ اور نیتیں اچھی تھی تو حالات بھی اللہ پانی کے قطرے میں کیا کرتا تھا؟ صحت و شفا عطا فرما دیتا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، جب یہ دونوں میاں بیوی ٹھیک ہو گئے تو پھر دعا کی اللہ اعلی اولاد، تو اللہ نے پھر اس سے بھی بہترین اعلی اولاد عطا فرمائے، بہترین اعلی اولاد عطا فرمائے، جس کو اللہ نے وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے ان پر ایک خاص رحمت، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، یہ اس واقعے سے عقل والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ ہی بیماری عطا کرتا ہے اور اللہ ہی شفا بھی دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس لیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہاں اسباب اختیار کیجئے لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیے، اللہ پر رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب درد ہوا اور آپ تڑپ گئے، بے قرار ہو گئے، دعا کیے پروردگار میرے پیٹ میں بڑی شدت کی درد ہے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جنگل، وہاں ریحان کا درخت ہے، سورہ رحمان میں ریحان درخت کا ذکر ہے، ریحان کے پتہ لاؤ، اس کو عرق بناؤ، پانی میں ڈالو اور پی جاؤ، ٹھیک ہوگا۔ اے اللہ تو اتنا بڑا کریم اور تیرا بندہ حضرت موسیٰ، یہ جنگل میں جانا، پتے کو توڑنا، لا کے اس کو بنانا، عرق بنانا اور جوس کی کیفیت بنا کر کے پانی پینا، یہ سب کرم کرنے کے کہ آپ حکم دیتے ٹھیک ہو جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اسباب اختیار کیے، دوا کھائیے بھروسہ اللہ پر، ڈاکٹر کے پاس جائیے بھروسہ اللہ پر، پی لیے فوراً پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، پھر 1-2 مہینے کے بعد پھر وہ درد محسوس ہوئی، چلے گئے اپنے، کہاں چلے گئے؟ جنگل، اور جا کر کے پھر پتا توڑے، عرق بنائے، ڈبل پیے، پھر پیے اور درد، اب رجوع ہوئے، اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہی کام کیا جو پہلے کام کیا، وہی پانی پیا، اسی درخت کے پتے کا پانی پیا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا اور درد بڑھ گیا ہے۔ اللہ فرمایا فرق ہوا اس میں، پہلے مجھ سے پوچھ کر کے گئے تھے، ابھی بغیر پوچھے تو چلا گیا۔ مسلمان ہیں، اللہ سے پوچھئے، دعا کیجئے، تب شفا ملے گی، اللہ ہی دینے والا ہے، وہی صحت و شفا دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایمان پر مرنا چاہتے تو آپ کو ہم کو اسلام کے مطابق جینا پڑے گا، اسلام ہی کی اقتدا کرنی پڑے گی، تبھی کامیابی ہے، اور اگر ایمان پر نہیں مرنا چاہتے ہیں تو جو چاہیں کر لیجئے، کوئی اللہ روکنے والا نہیں ہے، اور کہیں ہاتھ پکڑ کر کے اللہ نہیں روکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور مزید ترقی عطا فرمائی، لہذا صبر میں بڑا فائدہ ہے۔ آخری وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، وہ جو بولے تھے نا کہ اگر اللہ مجھے ٹھیک کر دیا تو تم جو شیطان سے میری اجازت کے بغیر بات کیے ہے، اس کی وجہ سے میں قسم کھا لیا ہوں 100 چھڑی ماروں، یہ قسم ہے، کیا ہے؟ قسم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب اس قسم کو تو پورا کرنا ہے، اب اس محسن بیوی پر 100 چھڑی مارنی، کتنے؟ بیچاری کیا کہتی، آج کی کوئی عورت ہوتی، اچھا اتنی خدمت کی، اب 100 سلی مارے گا تو ہم کو؟ تیرا قسم اپنے جیب میں رہا ہے، کتنا بڑا بے وفا ہے۔ آج تو یہی حالات ہے، تم جان، تیرا دین جانے، تیرا ایمان جانے، ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ بیوی بھی بیوی کیسی تھی کہ نہیں، آپ نے اگر قسم کھائے تو آپ مجھے ماریے تاکہ آپ گنہگار نہ ہو، اللہ کے نافرمان نہ ہو۔ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے ان سے بات کر لی، اس پر آپ نے قسم کی، کھا لیا، تو اب ہم دونوں ٹھیک ہیں، آپ کو قسم کیا کیجئے، پورا کر دیجئے، ماریے مجھے چھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اندر سے بہت رحم آ رہا ہے کہ کیسے مارے، کیسے مارے۔ اللہ
جب راستہ اللہ کھول دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی آدمی راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کیا؟ حکم دیا ہے ایوب آپ قسم بھی پورا کیجئے، بیوی کو ماریے، لیکن کیا کیجئے؟ باریک باریک چھڑی لیجئے، جھاڑو کے جیسے ہے نا، باریک ہے نا جھاڑو میں وہ لگتے ہیں جو سکے، ایسے 100 لے لیجئے۔ آپ تو یہ نہیں کہا کہ بہت زور ماریں گے کہ کمر ٹوٹ جائے، آپ صرف بولے ماریں گے، یہ نہیں بولے ہے نا۔ تو ڈنڈا نہیں لیجیے موٹے موٹے 100 مارتے رہیے تو یہ تو بیچاری مر جائے گی، اسی لیے 100 جھاڑو کے سینکے کی طرح لے لیجیے، 100 باریک باریک، اس کو ایک ساتھ ایک مٹھی میں بنا لیجیے، اور بنانے کے بعد میں آہستہ جسم پر ایک مرتبہ رکھ دیجیے، لگا دیجیے، اور یہ آپ کا قسم پورا ہو جائے گا، ہم بھی خوش، تو بھی خوش، تیری بیوی بھی خوش۔ مصیبت اگر اللہ سے حل کرانا چاہیں گے تو بڑی سی بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ حل ہو جائے گا، اور اگر مصیبت غیر اللہ سے، کالے دھاگے سے، تعویذوں سے، ناریل اور نیبو کے پانیوں سے، غیروں سے، ایسے ویسے جگہوں سے اگر حل کرائیں گے، مصیبت حل ہونے کی بجائے مصیبت بڑھ جائے گی اور ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ اللہ نے حل کیا نہیں، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور آپ لے لیجئے 100 سینکے جھاڑو کے، فَاضْرِب بِهِ، اور اس سے مار دیجئے ہلکا، وَلَا تَحْنَثْ، آپ قسم توڑنے والے میں نہیں ہوں گے، آپ کا قسم پورا ہو گیا۔ اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا، بے شک ہم نے حضرت ایوب کو بہت بڑا صبر کرنے والا پایا ہے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد، میرا بہت عمدہ بندہ۔